علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ہیومن نیچر کا پیسیمسٹک ویو ڈسکس کریں گے یا پیسیمزم کیا ہوتی ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اکثر یہ ٹرمز آپ لوگ اپنی ڈیلی لائف میں سنتے دیکھتے اور یوز کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ تھیوریز آف انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر اسٹیٹ آف نیچر، ہیومن نیچر، پیسیمسٹک ویو اباؤٹ ہیومن نیچر، آپٹیمسٹک ویو اباؤٹ ہیومن نیچر، یہ ٹرمز آپ اکثر سنتے ہیں۔ آج ہم آپٹیمسٹک ویو اباؤٹ ہیومن نیچر ڈسکس نہیں کر رہے، جسٹ پیسیمسٹک ویو اباؤٹ ہیومن نیچر ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو پیسیمسٹک ویو اباؤٹ ہیومن نیچر ہے اس میں ہم ہیومن جو فیوچر کے بارے میں نیگیٹیوٹی ہے اس پر زیادہ فوکس کر رہا ہے، نہ کہ جو پازیٹیوٹی ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں واٹ از اسٹیٹ آف نیچر۔ اسٹیٹ آف نیچر اس حالت کو، اس کیفیت کو، اس لائف کو کہتے ہیں جو کہ وداؤٹ اے گورنمنٹ، اسٹیٹ یا قوانین کے ہوگی۔ اسٹیٹ آف نیچر کو آپ پری اسٹیٹ پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو فارمل اسٹیٹ ہے، فارمل گورنمنٹ ہے اور قوانین ہیں، ان کے بننے سے پہلے کی جو کیفیت اور حالت تھی، جو اسٹیٹ تھی، اسے اسٹیٹ آف نیچر کہا جاتا ہے۔ جو اسٹیٹ آف نیچر ہے یہ ایک ایسی سوسائٹی پہ فوکس کرتی ہے جہاں پر ہیومنز اپنی پرائیویٹ ججمنٹ رکھتے ہیں۔ پرائیویٹ ججمنٹ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انڈیویجول کا دوسرے انڈیویجول کے ساتھ کوئی کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہے، کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ہے، تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو ان انڈیویجولز کو انفلوئنس کر سکے، انہیں کمپیل کر سکے، ان کے اپنے اوپر اپنا ڈیسیشن امپوز کر سکے، بلکہ ان کی جو انڈیویجول ججمنٹ ہے، جو ان کی پرائیویٹ ججمنٹ ہے، اسی کے مطابق وہ اپنے ڈسپیوٹس کو سارٹ آؤٹ کریں گے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹیٹ آف نیچر ہے اس کے اندر کسی طرح کے بھی کوئی قوانین موجود نہیں ہے۔ اسٹیٹ آف نیچر کو انگلش، اسکاٹش اور جو فرینچ فلاسفرز ہیں لائک جان لاک، ڈیوڈ ہیوم، تھامس ہابس اور مونٹیسکیو، ان سب نے اپنی اپنی رائٹنگز کے اندر، اپنی اپنی کتابوں کے اندر، اپنی اپنی تحاریر اور تصانیف کے اندر ڈسکس کیا ہے، جیسے کہ لیوائتھن، سیکنڈ ٹریٹائز آن سول گورنمنٹ، ٹریٹائز آف ہیومن نیچر اینڈ دا اسپرٹ آف لاز۔ یہ ان فلاسفرز کی فیمس رائٹنگز ہیں جس کے اندر انہوں نے اسٹیٹ آف نیچر کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو ڈسکس کیا ہے۔ ان رائٹرز کی جو اسٹیٹ آف نیچر کے بارے میں اوپینین ہے وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ بھی ہے، اور کچھ پوائنٹس کے اوپر یہ ان کے جو ویو پوائنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے بھی ہیں۔ ہم چونکہ پیسیمسٹک ویو کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس لیے ہم ہابس کو ڈسکس کریں گے۔ ہابس، تھامس ہابس جو کہ انگلش فلاسفر گزرا ہے، ہی بلیوڈ دیٹ سیلف پریزرویشن از دا انڈیویجولز موسٹ فنڈامنٹل ڈیزائر۔ وہ کہتا ہے کہ جو بقا ہے، اپنے آپ کو پریزرو کرنا، یہ ایک شخص کی سب سے بنیادی خواہش ہوتی ہے، اور اس لیے ایک انڈیویجول یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو پریزرو کرنے کے لیے جو بھی نیسیسری مینز، ذرائع ہیں، وسائل ہیں، وہ انہیں استعمال کرے۔ یعنی ایک شخص کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو بھی ٹیکنیک، جو بھی ٹیکٹک، جو بھی ٹول وہ یوز کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کا رائٹ ہے۔ اگر اس کے علاوہ بات کی جائے سیلف پریزرویشن از دا انڈیویجولز موسٹ فنڈامنٹل ڈیزائر، تو ہابس کا یہ بھی ماننا تھا کہ اسٹیٹ آف نیچر میں جو لائف تھی وہ سولیٹری، پور، نیسٹی، بروٹش اور شارٹ تھی۔ کیوں ہابس یہ کہہ رہا ہے؟ جب ہابس یہ کہہ رہا ہے کہ لائف بینگ پور، نیسٹی، بروٹش اینڈ شارٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیویجولز ہیں دے آر سیلفش، اور ان کے جو ایکشنز ہیں اس انسان کے ایکشنز کو سٹیمولیٹ کرنے والی جو فورس ہے وہ اس کے سیلف انٹرسٹ ہیں، وہ اس کا ذاتی مفاد ہے، اور ذاتی مفاد، سب سے بڑا ذاتی مفاد کیا ہے؟ سیلف پریزرویشن۔ تو وہ اپنے اس سیلف انٹرسٹ کے لیے، اپنے اس پیشن کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو مضبوط بناتا ہے، کیونکہ جو زیادہ سٹرونگ ہوگا، جو زیادہ پاورفل ہوگا، وہی اپنے اس ڈیزائر کو پورا کر سکے گا۔
His view on life being solitary, poor, nasty, brutish, and short also mean that life without some sort of authority, power or government in place would lead to human beings harming each other. کہ اگر کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی، کوئی پاور یا گورنمنٹ نہیں ہوگی، تو جو انسان ہیں وہ اپنی سیلفش نیچر کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے ہارمفل ثابت ہوں گے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گین کے لیے، اپنے فائدے کے لیے لڑیں گے، اور اس طریقے سے یہ جو اسٹیٹ آف نیچر ہے یہ اسٹیٹ آف وار کی طرف چلی جائے گی. اور اسٹیٹ آف وار کے پیچھے جو ایکٹ ہے وہ انڈیویجولس کی سیلفش نیچر ہے، یعنی وہ وار کی طرف کیوں جا رہے ہیں ان کے بیکاز دے آر سیلف اورینٹڈ، دے آر سیلف انٹرسٹڈ. جبکہ اگر ہم ہیوم کی بات کریں، ڈیوڈ ہیوم کی، تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہابس کے آئیڈیا کے اگینسٹ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ لائف از سالٹری، پور، نیسٹی، بروٹش اینڈ شارٹ اینڈ وڈ سے دیٹ ہیومنس possesses a benevolent nature. یعنی وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ اسٹیٹ آف نیچر میں جو زندگی تھی وہ بڑی ہی پور تھی، بڑی ہی بروٹش تھی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہیومنس جو ہیں وہ ایک بہت ہی فراغ دل جو مخلوق ہے خدا کی، اور ہیومنس جو ہیں دے آر نیچرلی گڈ اینڈ capable of emulating God's love by making themselves useful and beneficial to others. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہیوم بھی یہ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ایک سوسائٹی ہو اور اس سوسائٹی کے اندر ایک گورنمنٹ ہو جو کہ سوسائٹی کو پیسفلی اس کے پیسفل ایگزسٹنس کو انشور کرے. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہابس اور ہیوم دونوں جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کی ایگزسٹنس کو سپورٹ کرتے ہیں. کیوں لیکن گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے کے جو فیکٹرز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. ہیوم کے نزدیک گورنمنٹ اس لیے ضروری ہے تاکہ جو ہیومنز ہیں وہ پیسفلی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور جو ایک پراسپرس لائف ہے اس کو انشور کریں. جبکہ جو تھامس ہابز ہیں ان کے نزدیک جو وار ہے اس وار کو سم ہو اس کے جو ہیزرڈز ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے جو سیلفش موٹیوز ہیں انڈیویجولز کے انہیں اوور کم کرنے کے لیے ایک گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہے، اور گورنمنٹ کا مضبوط ہونا ضروری ہے. اگر گورنمنٹ ویک ہوگی تو وہ ویک گورنمنٹ ان تمام سیلف اورینٹڈ انڈیویجولز کے موٹیوز کو کنٹرول نہیں کر پائے گی. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہابس کا اسٹیٹ آف نیچر کے بارے میں پوائنٹ آف ویو ہے، جو اس کے کانسیپٹس ہیں، انہوں نے ماڈرن ڈے سوسائٹی کو بنانے میں بہت مدد دی ہے. کیونکہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر کوئی لا نہیں ہوگا، کوئی اسٹیٹ نہیں ہوگی، کوئی گورنمنٹ نہیں ہوگی، تو جو ہیومنز ہیں یہ بالکل شتر بے مہار کی طرح رہیں گے اور اپنے مفادات کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے رہیں گے.